ایک خاص دعا ہے جس کو استخارے کی دعا کہتے ہیں، اس کے خاص الفاظ ہیں، وہ حامد صاحب نے میزان میں لسٹ بھی کی ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی ہم اگر اس کو پریکٹیکل اینگل سے دیکھیں تو کیا اس کی سگنیفیکنس ہے؟ استخارہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس لفظ کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا۔ خیر طلب کرنے کے لیے آپ جو بھی الفاظ ادا کریں گے اس کو استخارے کی دعا قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی دین نے مشروع طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے شادی کا، نوکری کا، پلاٹ خریدنے کا یا ملک سے باہر کہیں جانے کا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کریں گے جس کا نام استخارہ رکھ دیا گیا ہے، اور پھر آپ کو کوئی اشارات اور اس طریقے کے کچھ سائنز مل جائیں گے۔ ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ استخارہ بہت سادہ چیز ہے، خیر کی دعا کرنا۔ جب ہم خیر کی دعا کرتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا رجحان بن چکا ہے، اگر اس میں میرے لیے کوئی تردد ہے تو آپ میری رہنمائی فرمائیں، اور اگر کوئی تردد نہیں ہے تو میرے دل کو اطمینان دیں۔ لیکن دنیا کے جتنے معاملات ہوتے ہیں اس میں فیصلہ علم، عقل اور میرٹ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے خیر کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے اگر آپ اس کو دعا کے طریقے پر مانگیں، مگر اس کو قانون فطرت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ یا اللہ میری مثلا آسٹریلیا کی امیگریشن ہو جائے، اور میں نے کبھی آگے بڑھ کے اس کا فارم بھی نہ فل کیا ہو، تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کے قوانین کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں نے فارم بھی فل کیا، انٹرویو بھی دیا، ہیلتھ ایگزامینیشن بھی پاس کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ خیر کی دعا مانگتا ہوں کہ کوئی چیز مانے نہ بنے اس چیز میں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امیگریشن آ جائے لیکن والے سب بیمار ہو جائیں۔ اللہ کے دست قدرت میں کائنات کا انتظام ہے، تو وہ تو میرے لیے کہیں بھی رکاوٹ پیدا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میری محنت کے نتیجے میں مجھے سب کچھ مل جائے۔ مجھے آخر کسی گاڑی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ بھی جانا ہے، راستے میں طوفان آئے اور میں بہ جاؤں تو کیا ہوگا؟ تو ہر جگہ پر ہم محتاج ہیں۔ استخارہ خیر کی دعا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے اعمال اور جس کو کہتے ہیں نظریات بنے ہوئے ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دین میں ایک طرح کی تعریف ہے۔ پانی میں کاغذ لکھ کے دعائیں لکھنا اور پھر اس کے بعد تصور کرنا، اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ رات کو خواب آ جائے گا، یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان۔ پھر جو آپ نے جو بات کی جس طرح سے اسم اعظم اور کیفیت اعظم، اور کہا کہ اس کے لیے الفاظ کوئی بھی وہ نہیں ہے، یعنی آپ اندر سے تو آپ جیسے آپ نے کہا کہ بھکاری بن کے مانیں، یعنی یہ چیز بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یعنی جو دل سے آواز نکلے گی اسی کی قبولیت کی بات زیادہ ہوگی۔ تو پھر ہمیں اتنا مس گائڈ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ اور پھر لیکن پھر ایک اور بات بھی ہے کہ بھئی یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آپ ان کو یاد کریں، وہ پاک الفاظ ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو ہم تک پہنچے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ الفاظ بولتے تھے تو کسی خاص کیفیت میں بولتے تھے۔ ہمیں تو اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ یہ بات تو اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہے کہ جب تم دعا کرو تو اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے دعا کرو، ایک بڑی مبارک بات ہے۔ تو میں آج یہ بھی کہوں گا لوگوں کو، اس طرح بچے نے بھی کیا، کہا نا کہ آپ ہی میرے باپ ہیں، تو میں جب اللہ سے گفتگو کروں گا تو یہی کہوں گا کہ آپ ہی پالنہار ہیں، آپ ہی منصف ہیں، آپ ہی رحمان اور رحیم ہیں، آپ ہی جبار ہیں، میرے ساتھ ان معاملات میں آسانی فرمائے۔ تو صفت کا تو میں حوالہ دوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے پیچھے جو کیفیت تھی، جو یقین تھا، جو اذعان تھا، جو تعلق تھا، وہ تو مجھے پیدا کرنا ہے۔ وہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اگر میں دہرا دوں، کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو کیا سنت بھی پڑھنا شروع کر دیں؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے آپ فرض کو سنت طریقے پر پڑھنا سیکھیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض نماز پڑھتے تھے اس کا طریقہ سیکھیں کہ وہ فرض نماز کیسے پڑھتے تھے، اس کے بعد نوافل پہ جائیے گا۔ تو ہمیں تو یہ کام کرنا ہے کہ فرض نماز کو پہلے سنت طریقے پہ پڑھنا ہے، معلوم ہو کہ فرض نماز کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نماز کے لیے جب ہم جاتے ہیں، آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کہا کہ یاد دہانی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے نماز میں وہ مقامات کے جہاں پر آپ نے دعا مانگنی ہوتی ہے کوئی مستقل بذات اذکار جاری نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی آواز اللہ کے ساتھ جڑے، اپنی زبان میں مانگیں، اپنے کلمات میں مانگیں۔ یہ بھی جو دعا ہم پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بھی پوچھا ہے
کہ جی کیا کریں؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ تمام پاک چیزوں طیب چیزوں کے اوپر سلامتی کی دعا کیا کرو. پوچھا ہے کہ درود کیسے پڑھیں؟ کہ ویسے ہی پڑھ لو جیسے ابراہیم اور اس کی آل پہ پڑھتے ہو، مجھ پہ بھی ایسے ہی بھیجا کرو. اس سے درود ابراہیمی بن گیا. تو ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو اللہ کے پیغمبر نے اسی چیز کو ملحوظ رکھا ہے کہ لوگوں کو نکالا ہے اس سے کہ یہ رسمیات سے نکلیں اور جوہر اور ایسنس کو پائیں، حقیقت کے اندر اتریں. کیونکہ جب تک کوئی چیز حقیقت نہیں بنتی اس وقت تک وہ اپنا اثر نہیں پیدا کر سکتی. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا، وہ آپ کے فیور میں نہیں ہوئی کوئی چیز، اور پھر آپ کے جو دوست احباب، اپنے فیملی کے لوگ، کیا آپ نے استخارہ کیا تھا، اور پھر اس سے آپ کو ایک گلٹی فیلنگ وہ دیتے ہیں. وہاں اصل میں تصور بن چکا ہے نا کہ استخارہ آپ کو پہلے صحیح اور غلط کے بارے میں بتا دیتا ہے، تو آپ نے کیوں یہ اپرچونیٹی لوز کی؟ یہ غلط تصور بن چکا ہے. تو ان کو یہ بتانا چاہیے ہے کہ ایسی کوئی چیز اللہ اور اس کے پیغمبر نے نہیں بتائی. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کلو مل جاتا ہے اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دنیا میں فیصلے انسان اپنی عقل اور اپنے علم کی بنیاد پہ کرتا ہے. تو آپ علم اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ کریں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، اس سے خیر کی دعا کریں. خیر کی دعا کا نام استخارہ. مولانا کی جو پہلی مثال ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنے والد کو ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی اس طرح بلیک میل ہو جاتے ہیں؟ وہ تو نہ جذباتی ہوتے ہیں، نہ وہ اس طرح فوراً رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ تو اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. دیکھیے دنیا میں جب بھی کبھی کسی بھی معاملے میں کوئی مثال دی جاتی ہے تو وہ کسی پہلو کی تشبیہ کے لیے مقصود ہوتی ہے. جب آپ مثال دیتے ہیں، کوئی بھی مثال دیتے ہیں، تو قرآن مجید نے بات بتائی ہے کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مکھی اور مچھر تک کی مثالیں دے رہے ہیں. خود سورہ بقرہ میں بالکل ابتدا میں آیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے اس میں ایک سبق مقصود ہوتا ہے، اس پر توجہ رکھے آدمی. مثال اپنی ذات میں کوئی کام نہیں کرتی. تو ہر مثال کے اندر اگر آپ قانون کے زاویے سے یا اس کو ایک مستقل رویے کے زاویے سے پوری کی پوری بیہیویئر نکالنا چاہیں تو وہ مثال اس کے لیے انفٹ ہو جائے گی. میں بھی اپنے بچے کو ہمیشہ یہی کہوں گا کہ وہ کھلونے کے لیے جب روئے اور بےتاب ہو تو بتاؤں بیٹا تمہیں کل میں نے لے کے دیا تھا اور ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. لیکن جس پس منظر میں مولانا مثال بیان کر رہے ہیں وہاں ہم یہ سب کچھ ازیوم کریں گے کہ بچہ شریف بچہ ہے، بچہ والدین کا مطیع فرمانبردار بچہ ہے، بچہ کوئی ایسا ایکسپلائٹڈ بچہ نہیں ہے کہ ہر وقت باپ کو تنگ کرتا رہتا ہے. ایک غریب باپ کا بچہ ہے جو محرومیوں میں جی رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ آگے بڑھ کے کسی خاص موقع پر، کسی خاص لمحے میں، کسی خاص وقت میں ایک دفعہ اپنے والد سے درخواست کرتا ہے اور والد درخواست کو اگنور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. تو ایموشنلی بلیک میل بھی ہوتے ہیں لوگ، لیکن مثال کے اندر کیا ایموشنلی بلیک میل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہ چیز ہمارے نظر ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ ہمارے یہاں بالعموم بڑا نیگیٹو کونوٹیشن میں بولے جاتے ہیں. یہ دنیا ایموشنز پہ چل رہی ہے. یہ ایموشنز ہیں جو مجھے اور آپ کو جینے کا سہارا فراہم کرتے ہیں. اگر ان ایموشنز کو ختم کر دیا جائے تو یہ دنیا لکڑی اور پتھر کے لوگوں کی دنیا بن جائے. اس دنیا کے اندر جو ہم آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں، تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اپنا جگر کاٹ کے ایک بچہ اپنے باپ کو عطیہ کر دیتا ہے، علم اور عقل کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہوتا، ایموشنز کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا. انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، محض ایک عقلی وجود نہیں ہے کہ وہ منطق کے صغر کبرے ملا کر زندگی کے فیصلے کرتا ہو. وہ ہر جگہ پہ اپنی اس نفسیات کے اندر اللہ نے جو ایموشنز رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی چینلائز کرتا ہے. دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایموشنز کی روشنی میں عقل کو لے کے مت دوڑو، عقل کی روشنی میں ایموشنز کو مینیج کرو. یعنی اگر آپ صرف ایموشنل بینگ بن جاتے ہیں، ایک جذباتی وجود بن جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کائنات کے کارخانے میں کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. کیونکہ کائنات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، ٹھیک ٹھیک اصولوں پہ چل رہی ہے. یہ جو میں نے زمین و آسمان بنائے ہیں کچھ قوانین ہیں ان پہ چل رہی ہے. ان قوانین کی روشنی میں تم نے کام کرنا ہے. لیکن جذبہ خالی ہو جائے ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. یعنی میں اور آپ پوری زندگی کیا صرف عقل کی روشنی میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. عقل ہمیں ایک نقطے تک پہنچا دیتی ہے، اس کے بعد دونوں امکانات ہوتے ہیں ہمارے پاس. لیکن ہم آگے بڑھ کے اپنے نفسیات اور اپنے جذبوں کی آبیاری کرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کو ہم ایموشنل بلیک میل تو نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا مانگیں کہ جس وقت یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ روز روز محض ایک رسمی کلمات کی دعا مانگنے سے اس دعا کا اثر مجروح ہوتا ہے۔ اور میں نے جس شخصیت کا حوالہ دیا، میں نے دیکھا کہ جب کبھی انہوں نے پھر اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کو دیا، اس لیے کہ پھر وہ اپنی مزدوری پوری کرنے کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ دے بھی دیتا ہے۔ مزدوری آپ نے کی نہیں، پیچھے کا عمل آپ نے کیا نہیں، اس کے بعد آپ پوری زندگی مانگیں۔ اسی طرح قوانین فطرت کے خلاف آپ جو بھی چیز مانگتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ پوری امت مسلمہ آپ نے دیکھا ہر سال حج پہ جمع ہو کر دعائیں کرتی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہمیں کافروں پہ غلبہ عطا فرما۔ ہر جمعے کی نماز میں پوری دنیا کے اجتماعات میں دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ ہمارے تو ماشاءاللہ سے ایک اور دعا بھی مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ امریکہ کو ہدایت دے، اور ہدایت اگر اس کے نصیب میں نہیں تو اس کو نصف و نابود فرما۔ ایک ہی سانس میں دو دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا، کوئی نصف و نابود نہیں ہوا، کسی کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ قوانین فطرت کے خلاف دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا کے اندر احساس پیدا ہو، یہ مثالیں یہ تو بتا رہی ہیں، لیکن دعا کا پورا قانون کیا ہے وہ تو ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی سنت سے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو دل سے جتنی دعائیں مانگی جائیں گی اگر وہ قانون فطرت کے خلاف نہ ہو تو وہ سب قبول ہوں گی۔ یہ بھی لگتا نہیں ہے کہ قبول ہوتی ہیں ساری دعائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نان بلیورز ہیں یا وہ دعا نہیں بھی مانگتے، پھر بھی ان کی وہ بہت اچھا چل رہے ہوتے ہیں، ان کی ہر خواہش بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو دل سے بتا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور قانون فطرت کے حساب سے بھی چل رہے ہوتے ہیں، بیماری آزاری میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے وہ دل سے مانگ رہے ہو لیکن پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ تو ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ساری ہی قبول ہوں گی، یا یہ آپ کی ایک امید ہے کہ ساری قبول ہوں گی؟ جو آپ نے پوچھا کہ بہت ساری دعائیں ہم دل سے مانگتے ہیں، دو الفاظ میں نے عرض کیے تھے، قانون فطرت اور اللہ کی اسکیم، یہ دونوں چیزیں۔ اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آپ کو دے گا تو اس کے پورے جو فریم ورک ہے وہ متاثر ہوگا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ محروم رہیں، یہ اس کی اسکیم کا تقاضا ہے۔ اس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ مثلا میں کسی سندھی گھر میں پیدا ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رنگ گورا ہو، اس کی اسکیم کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہو سکتا نا۔ تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ مثلا آپ بل گیٹس کی جگہ پہ آ جائیں، وہ بل گیٹس کو وہیں پہ رکھ کے آزمانا چاہتا ہے۔ اس صورت میں وہ آپ کی دعا تو قبول نہیں کرے گا، لیکن آپ کی اس نیت کا اجر ضرور اپنے پاس محفوظ رکھے گا کہ آپ نے احتیاج، تمنا، آرزو کی پوری جو درخواست ہے وہ اسی کی روبرو رکھی۔ یہ دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ بہت سے غیر مسلم ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کو تو نہیں مانتے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر کس سے دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں، یعنی دو صورتیں نا غیر مسلموں کی، یا تو وہ ملحدین ہوں گے یا بے دین لوگ ہوں گے، وہ تو دعائیں کرتے نہیں ہیں، وہ تو پھر عمل کرتے ہیں، عمل کا نتیجہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ دنیا میں جو کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا، یہ ایک الگ سے قانون جاری ہے۔ یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ دعا کے بغیر جو عمل کرو گے اس میں نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ تو کہیں نہیں کہا اللہ۔ اگر آپ ان غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اسلام پہ نہیں کھڑے ہوئے، ان کی دعائیں کیسے قبول ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق کے لیے اور اللہ کو ماننے کے بعد کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اسلام پر بھی کھڑے ہوں؟ وہ تو ایک الگ غلطی ہے کہ آپ اسلام کو نہیں مان رہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو مسیحیوں میں سے تھے، اور ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کی راتیں جو ہے وہ سجدوں میں گزرتی ہیں، اتنے اللہ کے قریب ہیں۔ تو ہم یہ کیسے ایزیوم کرتے ہیں کہ جو بھی غیر مسلم ہوگا وہ بغیر دعا کے کوئی کام کر رہا ہو، اس کا بھی اللہ سے تعلق ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کا اللہ سے تعلق چیلنج کروں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کی عمومی ترقی علم اور اخلاق میں برتری کی وجہ سے ملتی ہے، وہ دعائیں کرنے سے نہیں ملتی۔ اور برتری کس وجہ سے ہے؟ قانون فطرت کی وجہ سے، علم اور عمل میں ترقی کریں۔ میرا مقصد وہ بیسکلی یہ تھا کہ دعا ہی نہیں کرتے لوگ، بہت سے لوگ دعا بھی نہیں کرتے، ایون مسلمز بھی، وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن وہ دعا بالکل محروم ہیں وہ لوگ جو دعا نہیں، لیکن پھر بھی انہیں آپ نے کہا کہ قانون فطرت کے حساب سے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو بظاہر ایک شخص کو پیسے کی تمنا ہے، اس کی لاٹری نکلا، جو مسلمان تو یہ قانون فطرت کیسے ہوا؟ جو مسلمان دعا نہیں کرتا اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے اس دنیا۔ کیوں؟ یعنی دعا جو ہے وہ میں کس سے کر رہا ہوتا ہوں؟ خالق کو مان کر، خالق کی موجودگی کے اظہار میں دعا کر رہا ہوتا ہوں۔
اگر میرے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ مجھے تو اپنے عمل کا ہی ملے گا، میں کس چیز کا مسلمان ہوں؟ خالق تو چلا گیا میری ورلڈ ویو میں سے، یعنی کائنات کی پوری اسکیم سے اگر میں نے خالق کو مائنس کر دیا تو میں تو رسمی مسلمان ہوں۔ کیوں ملتا ہے اس پہ آتا ہوں میں۔ تو پہلے تو اس کو سمجھیں کہ جو لوگ خدا سے نہیں مانگتے اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ جو محنت کریں گے مل جائے گا، اس کے ورلڈ ویو میں تو خالق نہیں کھڑا، وہ تو حقیقت کے اعتبار سے ایمان کی جگہ پر ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، ان کو کیوں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک اور قانون ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ اللہ دے کر آزماتے ہیں، اور دیتے کیسے ہیں؟ کائنات کے اصولوں کے مطابق۔ کبھی کبھی آپ مثلاً کسی امیر رئیس آدمی کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، پیدائشی طور پہ آپ کو ملتا ہے، اس کی اسکیم کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر آزما رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے کر آزما رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا مسیح سے کسی نے پوچھا ہے نا کہ اللہ نے اندھے کیوں پیدا کیے، تو آپ نے فرمایا تاکہ بینا دیکھ سکے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ نے نظریں دی ہیں وہ یہ جان سکیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی اسکیم تو ہمہ جہتی ہے، کئی پہلوؤں سے ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ مال کسی کو دیں گے اس کے استحقاق کے بغیر دیں گے، میرا امتحان ہے کہ میں اس بات پہ اللہ کا شکر کروں، صبر کروں کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا تو میں اس پہ مطمئن ہوں۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جن سے اس طرح کے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی کائنات ایک ہمہ جہتی قوانین کا مجموعہ ہے، اس میں علم اور عقل کی بنیاد پہ ترقی بھی ملتی ہے، اللہ سے تعلق اور لو لگانے کی بنیاد پر اللہ کی تائید اور نصرت بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہ کہ آپ کے لیے جو لکھا گیا ہے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ تو آپ کو ملے گا، لیکن آپ دعا کریں گے تو زائد ملے گا۔ یہ تو نہیں کہ اللہ نے دعا نہیں کرو گے تو ملے گا ہی نہیں، دعا کرو گے تو اللہ زائد دے گا۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، تو اس کی کوئی وہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کی وہ کیفیت اس کو معلوم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس سے حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگ کے جائیں، یا کوئی دوسرا آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ میں کبھی نہیں کہتی اس لیے کہ مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے، کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا جب میں حج پہ جاتی میرے لیے دعا کیجیے گا، مجھے اپنی دعا یاد کی یا لوگوں کی یاد، یہ کہہ دیا میں نے کہ جس نے مجھ سے کہا اس کی اللہ بھی دعا قبول فرما۔ تو اس پر کچھ بولیں گے؟ دیکھیے، انسان ایک، جس طرح میں نے عرض کیا تھا، نفسیاتی وجود ہے۔ نفسیاتی وجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے احساسات کو شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے۔ اللہ سے تو ہمارا براہ راست تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں تو کوئی چیز مزاحمت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ پروردگار تجھی سے طلب کرتے ہیں، تجھی کو پالنہار مانتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مانگتے ہیں۔ تو وہاں پر تو کسی رشتے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب ہم کسی بزرگ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، تو یہ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کا زور بڑھانے کے مترادف ہوتا ہے۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ کہیں میں نے نوکری اپلائی کی ہے، میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں یار آپ بتائیے گا کہ میں ان کو اچھا آدمی ہوں۔ رشتے کے معاملے میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ دنیا میں یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بزرگ جا کر اللہ میاں کا ہاتھ پکڑ کے اللہ میاں سے چھین کے مجھے لا کے دے دیں گے، وہ بھی درخواست ہی کر رہے ہوتے ہیں میرے لیے، اسی عاجزی کے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ اور ہم سب کو ایک دوسرے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس سے اصل میں انسان کے اندر جو خود غرضی کا جذبہ ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انسان دوسروں کے احساسات، دوسروں کی احتیاجات اور دوسروں کی ضروریات کو سمجھتا ہے۔ تو جب لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی حرم میں جا رہے ہو ہمارے لیے دعا کرنا، تو اس کے پیچھے جذبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا معبد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے مقرب بندوں میں تم شمار ہوگے۔ جب اس کے لیے وہاں جاؤ گے تو میرے لیے بھی درخواست کرنا، اللہ ہی سے درخواست کرنا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا پتہ کس کی درخواست قبول ہو جائے، تو کہنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے صحابہ نے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں ان سے کہو کہ استغفار کریں، اور پیغمبر کو بھی جا کے درخواست کریں کہ وہ بھی ان کے لیے استغفار طلب کریں۔ تو خیر کی دعا کرنا اور کروانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو ایسے دوست اور بزرگ میسر ہیں جو اس خود غرضی سے اوپر اٹھ کے ہر ایک کے لیے سوچتے ہیں، تو یہ بڑی نعمت ہے، غیر مترقبہ ہے۔ السلام علیکم۔ میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو لفظ اللہ ہم جو یوز کرتے ہیں فکر فرائی میں اور سب جگہ پر، ایون مولانا وحید الدین خان صاحب کا بھی خیال یہی ہے کہ گاڈ، یہ تو لفظ اللہ جو ہے عربی الفاظ ہے خدا کے لیے، مگر کلمے میں تو ہم لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں کوئی خدا اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو ہم جو بولتے ہیں وہ لفظ اللہ سے جانتے ہیں، ان کا نام اللہ سے جانتے ہیں، کیونکہ دعا میں بھی آپ نے بتایا کہ مسیح لوگ جو ہے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو بات تو صحیح ہے گاڈ بولنا، یا میں اللہ بولوں وہ گاڈ بولوں، پر لا الہ الا اللہ کیا اس کا یہ ڈائریکشن نہیں ہے کہ اللہ وہی صفت والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ بولا؟
سوال کیا ہے؟ میرا یہی سوال ہے، کیا وہ صحیح فکر ہے کہ صرف خدا کو خدا بول دینا اور سب کو یہ بولنا وہ بھی اللہ کو ہی مانگتے ہیں؟ اور دیکھیے اللہ کا جو لفظ ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے، انسان اللہ کہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. اس پہ بڑی بحثیں ہیں کہ یہ لفظ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا. غالب جو گمان ہے لغویین کا، اہل لغت کا، لنگوسٹک کے ماہرین کا، کہ یہ الہ کے اوپر الف لام لگا کر بنایا گیا. الہ کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے معبود، اس پر الف لام لگایا اور کرتے کرتے جب زبان میں آپ بولتے ہیں تو اللہ بن گیا. اور اسی سے ملتا جلتا نام پرانی لامی صحائف اور کتابوں میں بھی ایلوائے کے الفاظ آتے ہیں بائبل کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ تمام اچھے نام اسی کے لیے. تو جس وقت ہم ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم اگر تو مسیحی ہیں یا یہودی ہیں تو وہ ہم سے پہلے کے مسلمان ہیں. ان کے لیے کبھی ہمارے دل میں تصور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے ہیں. مشرکین مکہ جو تھے نا، ان سے جب یہ کہا گیا کہ تم خدا کے علاوہ کسی کی پرستش کرتے ہو، تو جو جواب انہوں نے دیا سورہ زمر میں نقل ہوا کہ ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو عبادت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اسی اللہ کے قریب ہو جائیں اس کی تم دعوت دے رہے تھے. تو وہ بھی جو شرک کر رہے تھے وہ بھی اللہ کے بارے میں اللہ کا نام لے کے اس سے اپنے تعلق کا اظہار کر رہے تھے. تو اللہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا اللہ الگ ہے ان کا اللہ الگ ہے. اللہ تو ایک تصور کا نام ہے. وہ تصور میرے ذہن میں جب پیدا ہوتا ہے تو میں اس کو نام دیتا ہوں. آپ کوئی اور نام دے دیں، وہ کوئی اور نام دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں کہ مسلمانوں کا اللہ اور ہے اور مسیحیوں کا اللہ اور ہے اور یہودیوں کا اللہ اور ہے. اللہ ایک ہی ہے، اس کے نام ہے، ڈفرینٹ کونیٹیشن جس سے آپ اس کو پکارتے ہیں. اللہ کو اپنا نام اتنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پروف کیا، اسی لیے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز اس طرح پروف نہیں کرتے، وہ انسانوں کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں. جن چیزوں کو آپ مانتے ہیں نا، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ سورج کبھی نہیں ڈوبتا. سورج اپنی جگہ پہ رہتا ہے، زمین گردش کرتی ہے. لیکن اللہ اس کو ایسے ہی بیان کریں گے کہ تم نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، چاند کو چڑھتے ہوئے دیکھا. نہ چاند ڈوبتا ہے نہ سورج ڈوبتا ہے، اپنی اپنی جگہوں پہ ہوتے ہیں. لیکن سن رائز اور سن سیٹ میری کیفیت اور مشاہدے کا نام ہے. تو اللہ کو جو کچھ انسان جیسے چیزیں سمجھتا ہے اسی زبان میں گفتگو کرتا ہے. اگر انسانوں نے اللہ کا نام رحمان رکھا ہو تو اللہ جگہ رحمان کہہ رہا ہو، لیکن اس نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ تمام اچھے نام اسی کے نام، تمام اچھی صفات اسی کے.